السلام علیکم ناظرین، سبلائم بیٹک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ارشد، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت باڑہ گلی میں سابقہ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور قاری روح اللہ مدنی صاحب موجود ہیں، اور آج ان کے ساتھ جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے جس حوالے سے وہ موضوع ہے کہ ماحولیات اور عمارات کا آپس میں، عمارات سے مطلب ہے کہ بلڈنگز کا کیا تعلق ہے۔ پرانی عمارتیں اور پرانا جو سٹرکچر ہوتا تھا وہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا تھا، آج کل جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ عمارتیں گرم ہو جاتی ہیں، بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو قاری صاحب سے ریکویسٹ ہے جی، قاری صاحب اس حوالے سے بتائیں، کوئی پشاور کے حوالے سے یا ملک پہ یا دنیا کے حوالے سے، کہ یہ ماحولیات اور عمارت جو بنائی جاتی ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس طرح سے ایک عمارت میں موسم اچھا رہ سکتا ہے۔ شکریہ ملک صاحب، جس موضوع کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اگرچہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں تو ایک مذہبی وہ جو ہے اور علمی موضوعات پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ موجودہ جو حالات ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جن مکانات میں، جن گھروں میں ہم رہے ہیں، وہاں جو جن مشکلات کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مشکلات نے ہمیں سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو تجربے کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیے، رہائش اور ماحول کا ایک دوسرے کے ساتھ بنیادی تعلق ہے، تاریخی تعلق ہے۔ آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ مثلا ٹیکنالوجی آ گئی ہے، مثلا بجلی ہے، تو اس کی وجہ سے مکانات ٹھنڈے بھی رکھے جاتے ہیں، گیس ہے، اسی طریقے سے روشنی کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ بجلی موجود نہیں تھی، گیس موجود نہیں تھی، جو روشنی کے جو وسائل تھے وہ تیل اور وہ چراغ یا لالٹین وغیرہ جلائے جاتے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، باقی ایسے کوئی جو ہے نا یعنی مؤثر قسم کا سسٹم اور وسائل یہ موجود نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ گرمی بھی اپنی جگہ موجود تھی، سردی بھی اپنی جگہ موجود تھی، تو ان مشکلات کا انہوں نے کیسے مقابلہ کیا، کیونکہ گھر تو بہرحال ہے کہ ضرورت ہے انسان کی، سر چھپانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے گھر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر گھر کے اندر بھی انسان کو سکون نہ ملے پھر تو وہ گھر بے فائدہ ہے۔ اس لیے لوگوں نے اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے سکون اور آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے عمارتیں ڈیزائن کی۔ ہمارے پشاور شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں اور پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، جو پرانی عمارتیں ہیں، خواہ وہ عام رہائش کی ہو یا وہ مذہبی عمارتیں ہوں یا وہ ہمارے عمراء کی، بادشاہوں کی رہائش گاہ محلات ہوں، سب کا جو ہے نا ایک تعلق ہے، اور وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ماحول کے ساتھ۔ جہاں کا جیسا ماحول ہے اسی کے مطابق انہوں نے جی ہاں ڈیزائن کیا ان کو، کہ اس میں روشنی کا بھی بندوبست ہے، اس میں گرمی کا بھی بندوبست ہے، اس میں سردی کا بھی بندوبست ہے، اور حتیٰ کہ وہاں جو ہے وہ آواز کا بھی بندوبست ہے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرطبہ میں، اسپین میں مسلمانوں نے جو مسجد بنائی، مسجد قرطبہ، جو افسوس ہے کہ کئی سو سال سے اس میں آذان تک نہیں ہو پا رہی۔ جی ہم تو بہرحال وہ مسجد جب بنائی گئی تو بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں کے حساب سے اس کے اندر ستون ہیں، اور بہت سارے لوگ آتے تھے۔ اس زمانے میں جو ساؤنڈ ٹیکنالوجی تھی یہ نہیں تھی، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر وغیرہ تھے نہیں، تو اب اتنی تعداد میں لوگوں تک آواز کیسے پہنچائی جائے، یہ مسئلہ تھا۔
اب وہ اس زمانے کے جو انجینئرس تھے انہوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا کہ امام جب محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا تکبیر پڑھتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ دائیں بائیں اور پیچھے تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے. کیا بات ہے جی. اس وقت کی آرکیٹیکچر تھا. جی ہاں, سینکڑوں سال پہلے کی. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو روشنی کا بندوبست اوپر چھت میں انہوں نے جو کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کی ہیں جیسے 360 ڈگریز کا وہ ہوتا ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے, تو کہ سورج کی روشنی جس سائڈ پہ تھوڑی سی بھی ہو تو وہ جی ہاں مثلاً سورج صبح مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو مشرقی کھڑکی سے وہ اس کی روشنی اندر داخل ہوگی, اور پھر غروب ہوتے ہو مغرب سے تو وہ یعنی 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ کی روشنی بھی وہ جو ہے بند نہیں ہوگی, اور پھر اس سے جو ہے روشنی بھی آئے گی, ہوا بھی آئے گی. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس زمانے میں کی. کیونکہ ایک مسئلہ تھا, یعنی مسجد تو بنا لی لیکن اگر آپ امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے نماز میں تو ساری نمازوں میں خلل پڑ جائے گا. خطبہ بے شک بہت اچھا ہو, بہت اچھا مقرر ہو, لیکن اس کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ جائے تو وہ خطبہ فضول ہو جائے گا. اب ان دونوں ضروریات کو انہوں نے پورا کیا اس طریقے سے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے, روشنی بھی پہنچتی ہے, ہوا بھی پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے مثلا پشاور کی طرف آتے ہیں تو پرانے جو مکانات ہیں اب بھی شہر کے اندر بعض موجود ہیں, 2-2 فٹ کی دیواریں ہیں. یہ 2 فٹ کی دیوار انہوں نے عیاشی کے لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. بس ان کو ضرورت تھی کہ جی دیوار ایسی ہونی چاہیے کہ باہر سے دھوپ پڑے تو اس کی حدت اور گرمی جو شدت جو ہے وہ اندر نہ آنے پائے. اس مقصد کے لیے جی ہاں. اور پھر یہ کہ اندر اگر سردیوں میں آگ جلائی جائے تو یہ دیوار اس کو اس آگ کی حدت کو اور گرمائش کو جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. اگر دیوار فوراً ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ظاہر آپ کو مسلسل آگ جلاتے رہنے کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے, لکڑیاں جلائیں گی. جی ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی مثلاً کمرے کے اندر آپ آگ جلائیں گے تو دھواں جو ہے وہ کہاں سے نکلے, کیسے اس کو نکالا جائے گا. ایک جگہ آپ نے آگ جلاتے ہیں اس کی حدت اور گرمائش دوسرے ساتھ والے کمرے میں کیسے پہنچانی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. پھر یہ کہ اس میں لکڑی کا بندوبست کیا گیا ہے, اس میں روشن دان ہیں. آج کل عمارتیں بنتی ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ مکان بنا لیتے ہیں, کسی مکان کے اندر روشن دان نہیں ہوتا. صاحب آج کا آرکیٹیکٹ ان باتوں سے بے خبر کیوں ہے؟ ان کا اس کی وجہ ہی کہ ان کا سارا اعتماد جو ہے وہ اس یعنی جو جدید وسائل ہیں انرجی کے ان کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی روشنی کی ضرورت ہے تو وہ بھی بجلی سے پوری ہو جائے گی, آپ کو گرمی کی ضرورت ہے تو وہ گیس سے پوری ہو جائے گی, اور اسی طریقے سے آپ کو ٹھنڈک چاہیے تو ایئر کنڈیشنر لگائیں. لیکن کیا ہمارے ہر شہر کے اندر اور ہر جگہ بجلی موجود ہے؟ یہاں تو پہلے بجلی کی پروڈکشن کا مسئلہ ہے, ضرورت کے مطابق نہیں ہے, اور پھر جہاں بجلی ہے وہاں ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے. تو اور یہ آئندہ 25-30 سال تک بھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو اس وجہ انہوں نے عمارتیں تو بنا دی لیکن اس کے اندر ان چیزوں کا ضرور جو ہے وہ خیال نہیں رکھا. کم از کم مکان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی آئندہ 30-40 سال کی ضرورت تو پوری ہو سکے. ممکن ہے آئندہ ایسا زمانہ آ جائے کہ جس میں یہ چیزیں تو آپ کے لیے پرووائڈ ہوں, لیکن فی الحال جو ہے جیسے ہم یعنی گھر بنا لیتے ہیں, کھڑکی تو بہت یعنی 8-8 فٹ لمبی اور جو ہے نا 6-6 فٹ اونچی کھڑکی بنا لیتے ہیں.
لیکن ایک تو وہ ہمیشہ بند رہتی ہے، پردے لگے ہوتے ہیں، وہ ہوا وہ نمائش کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہوا کا گزر نہیں، اور پھر روشن دان کوئی نہیں ہوتا، گرم ہوا تو اوپر ہوتی ہے، بالکل جی ہاں، تو وہ چیزیں نہیں. ہمارے اس وقت جو نئے مکانات جتنے بن رہے ہیں وہ ہماری ضروریات کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ جو ہے نا اب تو کچھ مٹیریل آنے لگا ہے، لیکن وہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر وہ مٹیریل ابھی تک بنا نہیں ہے جو گرمی سردی کا مقابلہ کر سکے. تو پرانے جو مکانات ہیں ہمارے، ان کے اندر اس وقت کے جو آرکیٹیکٹس تھے، جو انجینئرس تھے، انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا، اور ہمارے یعنی شہر کے اندر مختلف جو تاریخی گھر اب بھی موجود ہیں، سیٹی ہاؤس ہے، گورگٹھلی ہے، یعنی گورگٹھلی تو خیر بہت اونچے، ان کا بھی ماحول کے ساتھ کوئی ضرور ہم تو ڈاکومنٹریز بناتے ہیں مگر ماحول کے ساتھ اس کا لنک نہیں کرتے. اس میں مثلا جو یعنی گورگٹھلی ہے تو اس میں ماحول کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور حالت جنگ اور امن کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ دشمن آسانی سے اس کے اندر داخل نہ ہو سکے. اس کی اتنی دیواریں اتنی موٹی ہیں، اتنی اونچی ہیں. جی ہاں، تو یہ ساری، پھر ان کے اندر پانی کا بندوبست ہے نا، یعنی باہر سے ان کو پانی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ساری چیزیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ گھروں کے اندر، پرانے گھروں کے اندر اوپر بھی وہ جو ہے نا ایک قسم کی روشنی کا چھتوں کے جی منگ، یہ بندوبست اب وہ چیزیں جی بند ہوتے ہیں، گھٹن ہوتی ہے. جی ہاں، تو ہمارے موجودہ جو جتنی بھی وہ ہیں عمارتیں ہیں، یہ ہماری ضروریات کے مطابق نہیں ہیں. مساجد کو آپ دیکھ لیں، ایک وقت میں اس کے یعنی ہال کے اندر 300 400 500 کبھی اس سے بھی زیادہ مجمع ہوتا ہے. اب 500 آدمی جہاں جمع ہوں گے، ظاہر ہے وہاں ٹیمپریچر بڑھے گا. اب ضرور پہلے جو پرانی مسجد ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ان کی چھتیں بہت اونچی ہیں، اب وہ نہیں بنا، اب 2 منزلیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس کی اونچائی جو ہے وہ زیادہ 10 یا 12 فٹ ہوتی ہے. تو وہ، اور پھر جب بجلی چلی جاتی ہے پھر آپ لوگوں کا حشر دیکھ لیتے ہیں. سردیوں میں بھی ان کے وہاں پہ جو ہے ہم یعنی سردیوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہاں پہ بندوبست نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کے جو اپنے یعنی ذاتی رہائش کے وہ ہوں یا وہ دوسرے سرکاری ادارے ہوں، اسکولز، کالجز، اور اسی طریقے مذہبی وہ، تو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کریں کہ ہمیں اس میں اضافی اخراجات نہ کرنے پڑے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بلکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی ایسے ہو کہ ہوا اس کے اندر ہر وقت آئے، روشنی اس کے اندر قدرتی طور پر آئے، اور باہر کی گرمی سے اندر والے لوگ محفوظ ہوں، اندر کی حدت اور گرمی جو ہے وہ سردیوں میں وہ ضائع نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں، ان کی طرف میرے خیال میں ہمارے جو انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، ان کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ یعنی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی. بجلی جو ہے وہ تو ایک انسانی وہ ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، یہ مصنوعی چیز ہے. لیکن آپ بلڈنگ ایسی بنائیں کہ بجلی نہ بھی ہو تو کام چلے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑا گلی پرانا اسٹرکچر ہے اور یہ باتیں انگریز نے کیا سوچ کے اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا؟ یہاں تو دیکھیں، یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سردیوں میں برف پڑتی ہے. اب اگر فلیٹ چھتیں ہوں تو برف اس کے اوپر جمع ہوتی جائے، اور ممکن ہے کہ برف کے بوجھ کی وجہ سے چھت جو ہے وہ بیٹھ جائے، یا یہ ہے کہ برف پگھلے گی تو اس کا پانی جو ہے وہ جذب ہوتا جائے گا چھت میں، تو وہ چھتیں وہ ڈیمیج ہو بھی جائیں گے، اور ان سے پانی جو ہے وہ ٹپکنے رسنے لگ جائے گا. تو یہ اس طریقے سے پھر یہ ضرورت کے مطابق نہیں کیا کہ بارش تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس چھت کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی ٹھہرتا نہیں، اور برف جو ہے وہ پوری رات برف باری ہوتی رہے.
یہاں جو ہے اگر پہلے تو جمتی نہیں ہے، اگر جم جائے تو معمولی کوشش سے وہ خود بخود آپ دھکا دے دیں اور نیچے جو ہے وہ پھسل کے نیچے آ جائے گی وہ. تو اس وجہ سے یہ چیزیں انہوں نے، چونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، سمجھتے تھے. جی ہم قاری صاحب، آج ممکن ہے کیا پرانی طرز کی عمارات دوبارہ بنانا اور اس میں مطلب بجلی کی بھی بچت ہو جائے، گیس کی بھی؟ جیسے کہ لاہور میں شاہی قلعے میں وہ ایسے تالاب تھے جو قدرتی طور پہ گرم ہو جاتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے. جی بالکل. آج کل تو مزید سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں. مثلا یہ کہ آپ کے ایسا بلڈنگ مٹیریل تیار ہوا ہے جو دیواروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا. جی ہاں، باہر کی گرمی اندر نہیں آتی اور اندر کی گرمائش جو ہے وہ باہر نہیں جاتی. چھتوں کے لیے بھی ٹیکنالوجی، وہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بن گئی ہیں، یعنی مٹیریل اس میں، کہ وہ بھی محفوظ ہو گیا. پھر آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں تو یہ مسئلہ بہت، ہمارے ہاں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، اور صرف سردی ہی نہیں بلکہ وہاں تو بارشیں اور برف باری بھی زیادہ ہوتی ہے سال کا زیادہ تر حصہ ان کی. تو ان کی جو اب نئی عمارتیں بن رہی ہیں اس میں اس آرکیٹیکچر کو بھی باقی رکھا گیا ہے. جی ہاں، ایک تو یعنی یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کو باقی رکھا گیا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اس میں جو نیا بلڈنگ مٹیریل ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے وہ بھی یوز ہو رہا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ میں گیا، ایک ملک میں، ناروے میں، تو وہاں پہ جیسے ہی ہم نے واش روم کے اندر قدم رکھا تو فرش جو ہے وہ ہمیں گرم محسوس ہوا. اچھا. جی ہاں، کیونکہ ناروے ایک ایسا ملک ہے جو یعنی وہاں کئی ڈگری مائنس میں وہ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. جی ہم تو، اور وہاں پہ گرمی تو ہوتی نہیں، صرف یہ کہ وہ باہر کی طرح کا جو موسم ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. زیادہ تر حصے میں سال کے وہ سردی رہتی ہے، اور پانی جو ہے وہ اس میں جم جاتا ہے پائپوں میں. زمین کے اوپر، فرش کے اوپر قدم رکھنا جو ہے وہ، جی ہاں، تو انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں. تو ٹیکنالوجی، لیکن ہم دوسرے ممالک کے مقابلے میں فی الحال ذرا پیچھے ہیں جو ہے نا. ممکن ہے ہم اس طرح کی دوبارہ بنا لیں بلڈنگیں، اسی طرح کا ماحول؟ کیا پاسبلٹی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اب تو دنیا نے ایسی ترقی کی ہے کہ کوئی چیز دنیا کے کسی حصے میں بن جائے اور وہاں پہ اس کا جو ہے نا اس کی نمائش ہو جائے، اعلان ہو جائے، اسی لمحے پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے. اور اب تو ٹریڈ کی اور تجارت کی وہ پابندیاں بھی نہیں رہی، جہاں اب تو فری ٹریڈ ہے، آپ کسی ملک سے کوئی چیز منگوا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر. اس میں جیسے مذہبی معاملات میں علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طریقے سے تعمیراتی معاملات میں انجینئر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں. اور ہمارے میڈیا کے اوپر اگر اس قسم کے وہ ہوں تو لوگوں کا سرمایہ بھی بچ جائے گا، اور ماحول کے مطابق عمارتیں بھی بنیں گی، اور جس سے ان کی صحت بھی وہ رہے گی، اچھی رہے گی، اور ان کو سہولتیں بھی مسر، سکون بھی ملے گا. بہت خوب جی، قاری صاحب بہت مہربانی جی. ناظرین، قاری روح اللہ مدنی صاحب نے ہماری رہنمائی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہم پرانے طرز کی عمارات پھر بنا لیں تو بجلی کی بھی بچت ہوگی، گیس کی بھی بچت ہوگی، سارے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی بچت ہوگی، اور ماحول دوست عمارتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سکھ اور سکون کا باعث بنے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.